ہندوستان کے اولیاء میں قدیم ترین سید علی اجویری ہے. ان کو محمود غزنوی لے کے آئے تھے. سلطان محمود غزنوی نے 417، 418، 419 تک ہندوستان پر حملے کیے اور 419 میں ہندوستان فتح کیا. ہندوستان پشاور سے شروع تھا اور سری لنکا تک پھیلا ہوا تھا. یہ پورا ہے قدیم نقشے. سلطان جب واپس چلا گیا تو مجمع علماء اور وزراء میں اس نے شکایت کی کہ یہ فتوحات بڑی مشکل ہے، ہم ہٹ جاتے ہیں پھر وہ ہندو ہو جاتے ہیں. تو سید علی حجویری کو اپنے شیخ نے کہا کہ تم چلے جاؤ اور وہاں کام کرو. ایسے بادشاہان تھے کہ اولیاء کو لے کے آتے تھے. آج ہماری حکومت کہہ رہی کہ جی طلباء کو نہیں پڑھائے. لوگ خوش ہوتے ہیں کہ دنیا کے لوگ آئیں اور ہمارے ملک سے ڈگریاں لیں، سند لیں، اور یہ ایسے عقل مند ہیں کہ یہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہاں نقصان ہو رہا ہے. باہر گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں جو چاہے کرے، لیکن دینی مدرسے میں نہیں رہ سکتے. حساب کا دن قریب ہے. سید علی حجویری جب حجویر غزنی کے راستے میں، میرے کو پاس ہے، وہاں سے روانہ ہو رہے تھے تو اپنے شیخ کو کہا کیا کروں گا میں؟ کہا صبح سے شام تک بھیک مانگو، لوگوں سے بھیک مانگو، دے دو کچھ کھانا، دے دو 1 روپے رہ کھانا دے دو، اور شام کو مغرب کی اذان سے پہلے پہلے سارا ختم کرو، کسی فقیر مسکین کو دو، اس میں سے کھانا نہیں. کتنی مشکل آزمائش. اس زمانے کے لوگ کیوں کامل نہیں ہوتے؟ استاد اور شیخ کی گفت اور ارشاد پر عمل پیرا نہیں ہوتے، اس کے ساتھ برابر کا معاملہ کرتے، تو اللہ ہمیشہ ان کو ذلیل رکھتا ہے. نہ محقق شدی نہ دانشمند، 4 پائے برو کتابیں جان. سید علی حجویری نے دیوان میں لکھا ہے میرے کان ٹھنڈے ہو گئے. میں نے ماں کو نہیں کہا تھا کہ مجھے روٹی دو، کبھی باپ کو میں نے پوری زندگی نہیں کہا ہے کہ مجھے 2 آنے دو، میں لوگوں سے کیسے مانگوں، لیکن شیخ کا حکم تھا. کہ اس صدمے اور غم سے حجویر سے لاہور تک مجھے بخار تھا، پورے راستے بیمار ہوں، میں کیسے مانگوں گا. آگے لکھتے ہیں صبح سے میں نے مانگنا شروع کر دیا شیخ کے حکم پر. شام کو جب میں نے وہ بانٹا اور لوگوں کے قطار لگ گئے کلمہ پڑھنے کے، تو میں اپنے شیخ کے کرامات پر حیران رہ گیا. واہ میرے شیخ کیسے کامل. واہ اس زمانے کے پیر کہتے ہم پیرے، وہ پیرا پیر چرسی تو ہم وہی کہنا چرسا نہیں ہو بولتا پیر ہوئی پیرا سنگ ہے دا چرسی تو ہوئی یہ اسے چرس کی دا چرسیاں دے دان تا پیر ہوئی ٹھیزن. یہ پیر دیکھو ذرا پیرانی پیر. حضرت نے لاہور کا انتخاب کیوں کیا؟ روزانہ ایک مسلمان لاہور میں کٹتا تھا اور اس کے کباب بنتے تھے، ہندو اس کے کباب بناتے تھے. اتنا ظلم ہوتا تھا. ایک تالاب کے کنارے حضرت نے مسلح ڈالا، وہاں بیٹھ گئے. مہاراجا کا آدمی آیا، اس نے کہا یہاں ہمارے گھوڑے آتے ہیں، یہاں سے ہٹ جاؤ. حضرت نے کلمہ تمجید 3 مرتبہ پڑھی، اس کے سیدھ میں سامنے چلے گئے اور مسلح ڈالا. مورخین نے لکھا ہے 5 دن میں حضرت کے ہاتھ پر 5 لاکھ آدمی مسلمان ہو گئے. ایک موہ لگ گیا، بادشاہ لاہور کا ڈر گیا سب. حضرت سے کہا یہاں سے بھی چل جاؤ. حضرت نے کہا ناممکن ہے، اب یہاں سے ہٹ نہیں ہو سکتا. مجھے وقت کے ایک کامل نے یہاں بھیجا ہے اور اس نے خدا سے بات کی. مہاراجا نے ہر طرح کوشش کی لیکن ناکام ہو گیا. اسی جگہ حضرت کا مزار بنا ہے. یہ اصل میں دریا کا کنارہ ہے، تالاب کا، اور توحید کا سرچشمہ. حضرت کے دیوان عربی میں بھی ہے اور فارسی میں بھی ہے. کامل و اکمل علماء وقت میں سے علم کے اونچے معیار پر ہے سید علی اجویری.
معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ پورے ہندوستان میں سرگردان تھے اور ان کو اپنا مدعا نہیں مل رہا تھا. جب حضرت کی مسجد میں آئے اور یہاں نمازیں پڑھی، اللہ سے دعا مانگی، تو وہ مدعا پورا ہو گیا، وہ نور بکمال نصیب ہوا. اور اسی نے چاک سے وہاں پر لکھا، گنج بخش فیض عالم مظہر نوری خدا، ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما. اس میں ایک جملہ بھی غلط نہیں، سب صحیح، ایک ایک جملے کی پرجلدی کی جا سکتی. معین الدین چشتی اس قسم کے موحد تھے جیسے مجدد اور مولانا قاسم نانوتوی اور شاہ اسماعیل، ٹھوس مضبوط. حضرت کے حالات میں لکھ رہے ہیں کہ ایک شخص نے ان کے ہاتھ چومے تھے، زندگی پر ان سے بات نہیں کی. کہا تم میرے سامنے میری تحریک پر مٹی ڈال رہا. اندازہ لگاؤ نا، آج ہمارے کوئی ہاتھ چومتے تو ہم اور ڈیلے کر لیتے کہ یہ بھی چھوم. مکہ مکرمہ میں ایک عالم ہے، وہ باقاعدہ ہاتھ تقسیم کرتا ہے، اس کے ہاتھ بٹتے ہیں. میں نے کہا چھوڑے یار، 10 بوسی. فقیہ الہند مولانا رشید احمد نے فتاوی رشیدیہ میں جواب لکھا ہے، لیکن شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے معاف رکھو ذرا، خود میرے لیے مضر. جواز کے فتوے کے باوجود مجھے بھی معاف رکھے ہوئے رسوم سے اور بدعات سے. بزرگ ایک اور حکمتیں ہوتی ہیں. افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری. یہ بڑے بڑے بت تھے ان کے، لات منات عزی. اور بخاری شریف میں ہے کہ یہ جو 5 بڑے بت ذکر ہوئے ہیں سورۃ نوح میں، لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، یہ 5 کانو عبادا صالحین، یہ اللہ کے نیک بندے تھے. نوح علیہ السلام کے بیٹوں کے بیٹے تھے یا کسی پیغمبر کے بیٹے ہیں. اللہ اکبر. بخاری شریف صفحہ 61 62 63 جلد اول. پیغمبر کی 2 بیویاں غالباً حضرت ام حبیبہ اور حفصہ، یہ کہیں حبشہ گئی تھی سفر کر کے ہجرت اولا. جب واپس آ گئی تو آپس میں باتیں کر رہی تھی، اور یہ وہ دن تک حضرت بہت بیمار تھے کہ ہم جب وہاں گئے تھے تو ایک کلیسا کے اندر بزرگوں کی تصویریں لگی ہوئی تھی اور لوگ ان کا پوجا کر رہے تھے. تو حضرت کی طبیعت مبارک ناساز تھی، آپ نے چادر اوڑھ لی تھی، لیکن یہ سن کر کے آپ نے چادر ہٹائی اور بیٹھ گئے اور فرمایا ہؤلاء کانو عباد اللہ، یہ خدا کے نیک بندے تھے. لما ماتوا بنوا علی قبرہم مسجدا، جب وہ نیک لوگ مر گئے تو انہوں نے ان کی قبروں پر جائے سجود بنائے. اولئک وجعلوا فیہ تیک الصور، اور یہ مورتیاں لٹکا دی. اولئک شرار الخلق عند اللہ، ایسا کرنے والے بدترین کائنات ہے. کہتے ہمیں کچھ کہو نہیں، سخت زبان مت بولو، میں کیا کروں کہ بدعتی قبر پرست درگاہ سے مانگنے والا اور سجدہ رکھنے والا، قرآن پاک اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا ہے؟ اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ کائنات کے بدترین لوگ ہیں، بدترین لوگ. یہ درگاہوں کو اوقاف دے رہے ہیں اور درگاہوں کو چادریں جا کے چڑھاتے ہیں. کوئی سرکاری عہدہ وزیر گورنر بن جاتا ہے تو 2 جگہ جانا ضروری ہے. ایک قائد اعظم بابا کی قبر پر، وہ غریب کے پاس ویسے ہی چلے جاتے، اور دوسرا کسی قریبی درگاہ میں لاہور کا وزیر اعلیٰ داتا گنج بخش کی قبر پہ چلا جاتا ہے. آئے ہے سید علی اجویری، توحید کا سرچشمہ اپنے زمانے میں.